المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بلند تر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. بلند تر صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی مدنی العربی الابتہی القرشی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحبوب الأحمد محبوب إله العالمين. اللهم صل على محمد الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. اللهم صل على محمد الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. میرے معزز اور محترم سامعین، خواتین و حضرات، آج کی یہ مجلس اربعین کے عنوان سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ کائنات میں امام عالی مقام بعد از مرتضیٰ مصطفیٰ فاطمہ زہرا حسن مجتبیٰ امام حسین سے فضیلت میں کوئی آگے نہیں ہے. سبحان اللہ. بلکہ یہ کہنے کے لیے میں حق بجانب ہوں
یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، خود سید الشہداء کا اپنا فرمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے بابا سے کہ آپ اپنی فضیلتیں بتائیں، میں اپنی فضیلتیں بتاتا ہوں۔ جب فضیلتوں کا تبادلہ ہوا تو اس وقت میرے آقا نے ایک جملہ کہا بابا یہ تو میرے بابا کی فضیلتیں ہیں، اپنے بابا کی فضیلتیں بتا۔ میں نے سورہ فتح کی پہلی 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے تعجب کیا ہوگا، آیت تو ایک پڑھی ہے مولانا نے، کہتے ہیں میں نے 2 پڑھی۔ ہمارے ہاں بسم اللہ بھی سورہ کا جز ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاں جز نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک آیت ہے مستقل، اور دوسری آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، خالق کائنات۔ اور میں نے اس آیت کو بھی بڑے سوچ سمجھ کے اس کا انتخاب کیا ہے کہ خالق کائنات نے اس آیت کو کب نازل کیا۔ اس کو شاید تمام مسلمان بھی جانتے ہیں اور شیعوں کا بچہ جانتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت صلح حدیبیہ پہ نازل ہوئی ہے۔ جب پیغمبر اسلام واپس جانے لگے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ پیغمبر ناکام جا رہے ہیں، پیغمبر اسلام کو کوئی فتح نہیں ہوئی۔ تو پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ یہ مختصر سا قصیدہ لے کے جاؤ، میرے مصطفیٰ کو سنا دو۔ مصطفیٰ تو اپنے ساتھیوں کو بتا دے جو شک کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ ناکام جا رہا ہے، بلکہ بتا دے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بلکہ بتا دے کہ کامیاب جا رہا ہے۔ تو میں نے بہت اس کے بارے میں غور و خوض کیا، بعض کتابوں کو بھی دیکھا کہ وجہ کیا ہے۔ ظاہری فتح تو ہوئی نہیں، پیغمبر چلے گئے۔ ظاہری طور پر اگر دنیا داروں سے پوچھے تو معاذ اللہ ناکامی ہو گئی، پیغمبر اسلام کو داخل نہ ہونے دیا گیا، جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو بھی پورا نہ کرنے دیا گیا۔ تو پھر فتح کس چیز کی ہے؟ کیوں خداوند متعال نے کہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا؟ پیغمبر کو یہ بشارت کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تو اگر فتح کی یہ والی آیت جنگ بدر میں آتی تو میری سمجھ میں آ جاتی۔ وہاں تو بڑی ایسی فتح ہوئی کہ تاریخ اسلام میں اس سے بڑی فتح ہے کوئی نہیں، جس کو قرآن حکیم میں خالق کائنات نے درج کیا، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فخر کیا اس فتح پہ۔ جو جنگ بدر کی فتح ہے، فخر کیا اور مسلمانوں کو خبردار بھی کیا، دیکھو اگر تم اور تمہارے قدم پیغمبر اسلام کے حکم کے مطابق سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے تو پھر میں بدر جیسی فتح عطا کروں گا، تو پھر میں بدر جیسی فتح عطا کروں گا۔ تو جنگ بدر میں بھی یہ آیت نازل نہ ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہاں نازل ہوتی تو پتہ چلتا کہ فتح مبین وہاں پہ، ولو وہاں فرشتوں کی مدد بھی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جنگ بدر میں خالق کائنات نے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ مسلمانوں کو تسلی دی، کہا دیکھو تم اگر رسول کے ساتھ کھڑے رہے، تمہارے قدم ڈگمگائے نہ، پیغمبر کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طرح کھڑے رہے، تو پھر دیکھو فتح تمہارے قدم چومے گی۔ میں محمد کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی بھیج سکتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، محمد و محمد صلوات۔ تو میں اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی بھیج سکتا ہوں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، میں نے جنگ بدر نہیں پڑھنی لیکن اشارہ کروں گا
تعجب کی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جنگ بدر میں جو فرشتوں کی حالت لکھی ہے اور فرشتوں کی کیفیت لکھی ہے اور فرشتوں کی شکل لکھی ہے، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جنگ بدر میں کفار شکست کھانے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ علی میرے پیچھے تھا، علی میرے پیچھے تھا، علی میرے پیچھے تھا۔ علی تو ایک تھا لیکن ہر بندہ کہتا تھا علی میرے پیچھے تھا، تو خالق نے جو فرشتے بھیجے تو علی کی شبیہ بنا کے بھیجے تاکہ دنیا والوں کو بتا دے، دیکھو جس کو میں کسی جنگ میں بھیجتا ہوں تو اس کی شبیہ بناتا ہوں جو پیغمبر کے ساتھ اس طرح کھڑا رہا کہ جس طرح کھڑے رہنے کا حق ہو۔ علی ابن ابی طالب کی شکل بنا کے بھیجے۔ تو یہاں پہ اگر اس آیت کا نزول ہوتا تو ہمیں سمجھ آتی کہ یہ فتح حاصل ہوئی ہے اور ایک دوسری جنگ ہے جنگ خندق، اگر وہاں یہ نازل ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ وہ جنگ تھی کہ جس میں لشکر اسلام کو فتح حاصل ہوئی، اور فتح بھی ایسی حاصل ہوئی لشکر اسلام کو کہ خالق کائنات کی طرف سے حکم آیا، میرا رسول اب ان لوگوں کو بتا دے کہ آج کے بعد میں اس کو اس کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں، اس کو اس کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں۔ ایک تھوڑی وضاحت کر دوں، کون تھا جس کے مقابلے میں گیا؟ جس کے مقابلے میں جس کو بھیجا گیا اور جس کا مقابلہ کرنے کے لیے خالق کائنات نے مسلمانوں کو خبردار کیا رسول کے ذریعے، تو وہ بندہ کون تھا؟ عمرو بن عبد ود تھا۔ یہ وہ تھا، مسلمانوں کے اوپر اتنا خوف تھا، قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ مسلمان اس طرح ڈر گئے تھے کہ جس طرح پرندے سروں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ سے اس نے خندق کو کراس کیا، گو اس کا تاریخی حوالہ میرے پاس نہیں، ایک خطیب کا جملہ ہے کہ شاید کسی منافق نے یہاں سے خندق کھودی ہوگی تاکہ یہ کراس کر کے آ جائے۔ کراس کر کے آیا، کراس کر کے آنے کے بعد اس نے ایسا فعل قبیح انجام دیا کہ دنیا نے اس فعل قبیح کو جب دیکھا تو دنیا والے اس سے حیران رہ گئے۔ دوستوں میں کہا کرتا ہوں آج کے اس دور میں ان مولوی صاحبان کو بھی میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں جنہوں نے فضیلت کی رٹ لگا رکھی ہے۔ جب یہ خندق کراس کر کے عمرو بن عبد ود آیا تو اس نے پیغمبر کے خیمے کے عقب میں نیزہ مار کے کہا اگر کوئی ہے تو بھیج میری طرف۔ پیغمبر نے دیکھ کر کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ تو گویا پیغمبر نے آج فیصلہ کر دیا جو بھی دروازہ پیغمبر پہ گستاخی کرے گا، جو بھی ہوگا دروازہ پیغمبر پہ گستاخی کرے گا تو پیغمبر نے یہ سند دے دی من لہذا الکلب۔ اس زمانے میں بھی وہ قلب تھا، آج بھی اگر گستاخی کرے گا تو آج بھی قلب ہوگا۔ آج بھی جو حسین ابن علی کے مقابلے میں ایسے بندے کو لائے گا جو شارب الخمر ہوگا، کل بھی وہ قلب تھا، آج بھی قلب ہے۔ پیغمبر نے کہا من لہذا الکلب، قرآن نے لکھا ہے تو ان کے سروں پہ اس طرح جس طرح پرندے بیٹھ جاتے ہیں خاموش ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں پیغمبر نے ایک ایک کے چہرے کی طرف دیکھا، سب کے چہرے جھکے ہوئے ہیں، دیکھ کے کہتے یا رسول اللہ یہ تو اتنا بڑا بہادر ہے، اتنا بڑا دلیر ہے، یہ تو اونٹنی کے بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے، اس کا بھلا مقابلہ کون کرے گا؟ آج وہ اٹھا جو ہمیشہ اٹھتا تھا، آج وہ اٹھا جو ہمیشہ اٹھتا تھا۔ دیکھ کر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں،
یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں کہوں گا یا علی تیری عظمت پہ قربان ہو جاؤں، تیرے مقام پہ قربان ہو جاؤں، تیرے جانے پہ قربان ہو جاؤں، تیرے اٹھنے پہ قربان ہو جاؤں۔ جب پہلے علی جاتا تھا تو گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتا تھا، آج علی چلا ہے تو گھوڑے پہ سوار نہیں ہوا، آج علی ایسے جا رہا ہے جس طرح پیغمبر جا رہا ہو۔ جب باہر آئے دیکھ کر کہا کہ تو نے کہا ہے کوئی اگر جنت جانا چاہتا ہے تو میں اس کو جنت بھیجنے کے لیے آیا ہوا ہوں، اگر تو جہنم جانا چاہتا ہے تو علی تجھے بھیجنے کے لیے۔ اگر تو جہنم جانا چاہتا ہے تو علی تجھے جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے۔ کیا کمال ہے میرے آقا علی کا، کیا عظمت ہے میرے آقا علی کی۔ خالق نے آواز دی جبرائیل جاؤ جا کے میرے حبیب سے کہہ دو برد الایمان کلہ الی کفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں نے بڑا سوچا اس جملے پہ کہ پیغمبر نے اور اس زبان نے کہا جو وحی سے دھلی ہوئی زبان ہے، جو خالق کے حکم کے علاوہ بولتا نہیں، تو کیا ماجرا تھا کہ پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ تو سمجھ آتا ہے کہ علی کل ایمان ہو سکتا ہے، دوسرا حصہ سمجھ نہیں آتا۔ اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی، اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی، آج بھی کافر موجود ہیں، تو اس ایک بندے کو رسول نے کل کفر کیوں قرار دیا؟ تو پتا چلا پیغمبر یہ فرما رہے ہیں دیکھو جو نبی کے گھر کی گستاخی کرے وہی تو کل کفر ہوتا ہے۔ رسول کے گھر کی گستاخی کرے وہی کل کفر ہوتا ہے۔ تو جنگ نہیں پڑھنا چاہتا میں، تو اس جگہ پہ یہ آیت نازل ہوتی نہیں ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں یہ آیت نازل کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے نازل ہونے کی؟ تو وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا جس طرح آج ان کی نبوت میں شک ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ کہنے والے تھے۔ لیکن ایسی ہستی بھی تھی دوستو، ایسا بندہ بھی تھا کہ شک تو دور کی بات ہے، یقین کی اس منزل پہ میرا آقا علی فیض تھا۔ علی ابن ابی طالب مسکرا رہے ہیں، باقی سارے پریشان ہیں، یہ کیسی فتح ہے؟ تو جب باقی پریشان تھے علی ابن ابی طالب مسکرا رہے تھے تو ایک شخص قریب آیا، یا علی وجہ کیا ہے؟ ہم تو پریشان ہیں، ناکام و نامراد جا رہے ہیں واپس۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے خبر دی فتح مبین کی، تو کیا آپ کو کوئی بات رسول نے بتائی جس کی وجہ سے آپ اتنے خوش ہیں؟ میرے آقا علی دیکھ کے کہتے ہیں آپ کو کیا پتا میں اور مصطفیٰ ایک ہی نور سے ہیں، جو بات مصطفیٰ کے پاس آتی ہے وہ میرے پاس بھی آ جاتی ہے۔ میں علی علم امامت سے جانتا ہوں اس فتح کو اللہ نے جو فتح مبین قرار دیا ہے، اس کے بعد ان قریب ایک ایسی فتح آنی ہے جس میں تمہارے گھروں میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، مال و دولت آئے گا، تمہارے گھر والے جی بھر کے کھانا کھائیں گے، اور اس کے بعد ایک ایسی فتح آنے والی ہے۔ اللہ نے دو چیزوں کا انتخاب کرنا ہے، ایک اپنے گھر کا، ایک ابو سفیان کے گھر کا۔ جب دو چیزوں کا انتخاب کرے گا، کہے گا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی معافی مل جائے گی، جو کعبۃ اللہ میں پناہ لے گا اس کو بھی معافی مل جائے گی۔ تو کہا یا علی یہ ماجرا کیا ہے؟ میں کہوں گا میرے آقا علی نے کہا ہوگا اللہ دیکھنا چاہتا ہے مصطفیٰ کے ساتھ کون ہے اور ابو سفیان کے ساتھ کون ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ والا کون ہے اور ابو سفیان کے ساتھ کون ہے۔ آج بنی امیہ کی اولاد کو تحفظ دینے کے لیے، بنی امیہ کی
نسل کھڑی ہو گئی ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں تمہارے آباء و اجداد نے بھی بڑی کوششیں کر لی، چلے گئے، مٹ گئے۔ حسین نے کربلا کی دھرتی میں یہ نقش کروا دیا تھا، دیکھو اس سے پہلے اگر کسی کو جرت ہوئی تھی بیعت کی تو ہو گئی، اس کے بعد حسین نے یہ لکھ دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اور کسی دور میں نہیں کر سکتا۔ تو کیوں کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ اس جملے میں بھی ایک ایسا راز پنہا ہے۔ حسین ابن علی گویا دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں، دیکھو جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بنی امیہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہ یزید کے ساتھ نہیں ہوگا، جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہ امیر شام کے ساتھ نہیں ہوگا، جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہ امیر شام کے باپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو میرے ساتھ ہوگا وہ اپنے بچوں کو بھی لے کے آئے گا، اپنی عورتوں کو بھی لے کے آئے گا۔ اس آیت کو آخر تک یاد رکھیے گا، فتح مبین کو۔ تو میرے آقا مصطفیٰ کو بشارت دی گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آج فتح مبین ہو گئی ہے صلح حدیبیہ پہ۔ اور کیوں؟ میرے آقا علی نے کہا اس کے بعد دو ایسی فتح ہونے والی ہیں، ایک خیبر کی فتح ہے اور ایک مدینے مکے کی فتح ہے، فتح مکہ ہو جائے گا۔ آج تو یہ ہمیں واپس بھیج رہے ہیں، کل جب میں آؤں گا ان سے پوچھوں گا نہیں بلکہ ان کی گردنیں پکڑ کے زمین پہ رگڑ دوں گا۔ میں وہ ہوں، فرمایا میں وہ ہوں کہ جو بڑے بڑے بتوں کو گرانے والا ہوں۔ علی کا مقابلہ کرتی ہے دنیا، علی سے ملاتی ہے دنیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں 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 فضیلت میں علی ابن ابی طالب سے زیادہ ہے یا کم ہے۔ دوستو میں نے محرم میں بھی ایک جملہ کہا تھا، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ استاد العلماء کا ہے، کیونکہ مجھے بہت ہی پسند ہے، اس کو میں اکثر اس کا تذکرہ کیا کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے ان سے سوال کیا، ہمارا اس وقت بچپنا تھا تو علی پور میں وہ محرم پڑھ رہے تھے، قبلہ کیا علی وہ فلاں فلاں جو ہیں علی اور ان میں فرق کیا ہے فضیلت میں؟ تو میرے قبلہ نے دیکھ کر فرمایا، دیکھو فضیلت اور مقابلہ وہاں کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کچھ فضیلت ہو اور اس میں بھی کچھ فضیلت ہو، اس میں کچھ زیادہ ہو، اس میں کچھ تھوڑی ہو۔ کہا علی کا مقابلہ کرنا ہے تو آدم کو لیا، نوح کو لیا، ابراہیم کو لیا، موسیٰ کو لیا، عیسیٰ کو لیا۔ علی کا مقابلہ ان لوگوں سے مت کر، ان کو لیا۔ اور جو جملہ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، علی تو وہ ہے، علی کی با فضیلت ماں کے با فضیلت بیٹے علی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو کسی کی بے فضیلت ماں کے بے فضیلت بیٹے علی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب، میرے آقا سجاد نے بھی شام کے دربار میں جب خطبہ دیا، اور علی ہر دور میں علی رہا ہے۔ علی وہاں خیبر میں ایک علی تھا، خندق میں تھا، حدیبیہ میں تھا، لیکن ایک علی، وہ علی جو کربلا کا معرکہ دیکھ کے آ رہا ہے، وہ علی جو اتنی زحمتیں اور مصیبتیں سہ کے آ رہا ہے۔ علی ہوتا وہ ہے جس میں شجاعت کے وہ مظہر ہوں اور شجاعت کے وہ جواہر پائے جائیں کہ دنیا دیکھ کے دنگ رہ جائے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، امیر شام یہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں اس کو دعوت دوں گا، تھکا ہوا بھی ہے، کڑیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، زنجیر بھی پہنے ہوئے ہیں، زخمی بھی ہے، یہ کیسے بولے گا؟ جب ممبر پہ آیا تو دیکھ کر کہا، یہ ممبر وہ ہے، اس سے پہلے
یہ ممبر ہے، جب اس پہ ہم بیٹھ جائیں اس کو شرف حاصل ہو جاتا ہے، جب اس پہ ہم بیٹھے اس کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ کہا دیکھو او امیر شام کے نہ خلف بیٹے، تو سجاد سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ تو اپنا تعارف کرا۔ سن، خالق کے کائنات نے ہمیں ان فضیلتوں سے نوازا ہے کہ کائنات میں وہ فضیلت کسی کو عطا نہیں کی۔ دیکھ کر فرمایا اگر سننا چاہتا ہے تو سن، میں سجاد وہ ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں رسول سے ہوں۔ سنیے گا توجہ سے، میرے آقا سجاد نے ایک نئی جہت دی دربار شام میں شامیوں کو، کہا کہ میں سجاد وہ ہوں کہ ہم میں سے رسول مختار ہے، یعنی ہم میں سے رسول مختار ہے۔ کہا کہ ہمارا رشتہ دار ہے رسول مختار اور ہم اس کے رشتہ دار ہیں رسول اللہ کے۔ پہلی فضیلت اللہ نے ہمیں یہ دی، رسول مختار ہم میں سے ہے، اور فضیلت رسول کو یہ دی کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے۔ آج اگر تو اس ممبر کا مالک بن کے بیٹھا ہے تو میرے نانا کے جوتوں کی وجہ سے تیرے بابا کو نصیب ہوا، آج تو بیٹھا ہے۔ تو ہمیں مجبور نہ سمجھ، اگر میں سجاد چاہوں تو اسی ممبر سمیت تمہیں شام میں غرق کر سکتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے، ہمیں مجبور نہ سمجھ۔ میں چاہوں تو یہ تو میری آقا زادی نے بھی، سیدہ زینب نے بھی کہا تھا، اگر میں چاہوں تو شام کو میں عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، اگر میں چاہوں تو یہاں پوری شام غرق ہو جائے۔ کیوں نہیں چاہتی؟ میں اس کی بیٹی ہوں جس کی ماں نے بھی تمہارے بڑوں کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، تو میں چاہوں تو میرے اختیارات یہ ہیں۔ دوسری بات فرمایا کہ اللہ نے ہمیں یہ فضیلت دی، علی ابن ابی طالب صدیق اکبر فاروق اعظم ہم میں سے ہے، علی ہم میں سے ہے۔ فرمایا وہ ہے علی۔ میرے آقا سجاد کی عظمت دیکھے، مقام دیکھے۔ جب میں آج پڑھ رہا تھا یقین کیجئے میرے اندر ایسا کیفیت پیدا ہو گئی، ایسے پتہ چلتا تھا ابھی ہم شام میں کھڑے ہیں، سجاد کا خطبہ سن رہے ہیں، دیکھ کر کہا کہ علی ابن ابی طالب صدیق اکبر فاروق اعظم ہم میں سے ہے۔ شام کے اس تخت پہ بیٹھے ہوئے شرابی اور کبابی اور حاکم وقت یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے بیمار امام نے ایک جملہ کہا، میں اس کا بیٹا اور پوتا ہوں جس نے تمہارے دادے کی ناک کو زمین پہ رکھا۔ کو زمین پہ رگڑا، کہا کہ میں علی ہوں، میں علی ہوں، کہا میں علی زین العابدین ہوں، کہا وہ تم تھے، وہ تمہارے باپ تھے جنہوں نے ہمارے جد سے بھاگ کے قرآن کے ذریعے پناہ لی، میں وہ ہوں، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ کربلا سے آیا ہوں، تھک گیا ہوں؟ کہا میں وہ ہوں، دین کے لیے ہماری وہ قربانیاں ہیں، میں وہ ہوں کہ جس کا دادا علی ابن ابی طالب تھا، اگر ہمارے دادے کا وجود نہ ہوتا تو روئے زمین پر کوئی ایک مسلمان بھی نہ ہوتا۔ آج اگر اسلام ہے تو ہمارے دادا کی مرہون منت ہے، علی ابن ابی طالب کی۔ کہا میں وہ ہوں کہ جس کے وجود کی وجہ سے اگر آج کسی کی بقا ہے تو اس کے وجود کی وجہ سے ہے، اگر کسی کی پہلے فنا ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کے وجود کی وجہ سے ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں کہ ہم میں سے آخری ہمارا بیٹا جب آئے گا، مہدی آخر الزمان، وہ بھی ہمارا بیٹا ہوگا، اس وقت تمہارے بڑوں کو قبروں سے نکال کر ان کو ایسی سزا دے گا تمہارے بڑے دیکھتے رہ جائیں گے۔ میں وہ علی کا بیٹا زین العابدین ہوں۔
تیسری فضیلت فرمایا میں وہ ہوں، جعفر طیار ہم میں سے ہے جس کو خالق نے پر عطا کیے جنت کی سیر کر رہا ہے۔ وہ ہے جب وہ حبشہ سے آیا، ادھر خیبر فتح ہوا، ہمارے نانا رسول نے کہا کہ میں آج کس چیز کی خوشی مناؤں، فتح خیبر کی یا جعفر کے آنے کی؟ وہ ہم میں سے ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں اسد اللہ غالب۔ کون؟ حضرت حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری دادی نے اس کا جگر چبا کے کیا بڑا کام کر دیا؟ تو ہم فخر کرتے ہیں خالق نے ہمیں وہ فضیلت عطا کی کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ خالق نے کہا رسول آج کے بعد لوگوں کو خوشخبری دے دے، سید الشہداء حضرت حمزہ کو اللہ نے یہ لقب عطا کیا، میں اس خانوادہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا میں وہ ہوں سیدۃ النساء العالمین، کائنات کی ملکہ سیدہ زہرا ہم میں سے ہے۔ وجود فاطمہ اگر نہ ہوتا، اس دین اس زمین و آسمان کا بقا نہ ہوتا، آج تو اس طرح نہ بیٹھا ہوتا۔ آج بھی ایک حجت اگر زمین میں نہ رہے جو زمین و آسمان ختم ہو جائے گی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ جملہ جب میرے آقا نے فرمایا تو دربار میں کھڑے لوگ پریشان ہو گئے کہ یزید تو سوچ رہا تھا سجاد اپنی ناکامی کا اعلان کرے گا۔ میرے آقا سجاد نے دیکھ کر کہا سن یزید، میں وہ ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ فضیلت دی، حضرت امام حسن ہمارے چچا ہم میں سے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ فضیلت عطا کی۔ اگلا جو جملہ کہا وہ اتنا وزنی جملہ تھا، یزید ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ کہا یزید تو کیا سمجھتا ہے ہمارے بابا کو کربلا میں شہید کر کے ہماری فضیلتوں کو کم کرنا چاہتا ہے؟ میں وہ ہوں کہ جس کے باپ کو خالق کائنات نے اس کی زندگی میں پیغمبر کے ذریعے یہ بشارت دی تھی کہ میرے رسول سید الشہداء ایک حضرت حمزہ تھا، لیکن اس امت کا سید الشہداء حسین ابن علی ہوگا، حسین ہوگا۔ امام حسین میرے بابا کو اللہ تعالیٰ نے میرے نانا کے ذریعے یہ بشارت دی کہ حسین ابن علی سید الشہداء ہوگا، اور فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کے بابا کی شہادت کی وجہ سے کربلا کو شرف حاصل ہوا، اللہ نے مقام عطا کیا۔ کہا میں وہ ہوں، اس سے پہلے ایک زمین تھی جس کو شرف حاصل تھا، وہ کعبۃ اللہ کی زمین تھی۔ آج کے بعد خالق نے کہا کعبۃ اللہ کی زمین کو خبردار، آج کے بعد تجھ سے بھی بافضیلت زمین مجھے کربلا میں مل گئی ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی زمین نے پوچھا بار الہ وہ کس طرح مجھ سے باشرف ہے، کہا تیرے بقا کا سبب بنی ہے کربلا، کہا تیرے بقا کا سبب بنی ہے کربلا، اس لیے وہ بافضیلت ہے۔ جب یہ جملے میرے آقا علی ابن الحسین نے کہے تو درباری جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور دوستو نہ فقط ان کی آنکھوں سے بلکہ مخدرات عصمت و طہارت نے بھی گریہ کیا، کیونکہ کربلا کا منظر بیبیاں دیکھ چکی تھیں، جان چکی تھیں، سیدانیوں کو پتہ تھا کربلا کے منظر کا۔ عزادارو یہ 40 کی مجلس ہے، اس آیت کو یاد رکھنا۔ ایک جملہ انشاءاللہ وسط مصائب میں عرض کروں گا۔ میرے آقا سجاد نے مقدمتاً میں چند جملے کہتا ہوں، آج سے پہلے آپ جتنے مصائب سنتے رہے ہیں مجھ حقیر سے، علماء سے، ذاکرین سے، خطباء سے، وہ مؤرخین کے لکھے ہوئے ہیں، آج میں آپ کو آقا سجاد کی زبانی مصائب سناتا ہوں۔ میرے آقا
سجاد سے نعمان بن منذر مدائنی نے سوال کیا، پوچھا سجاد سے، کہا مولا سب سے بڑی مصیبت آپ کو کہاں آئی؟ میرے آقا سجاد زمین پہ بیٹھ گئے، کھڑے تھے، جب بیٹھ گئے تو نعمان نے ہاتھ پکڑا، بلند کیا، دیکھ کے کہتے ہیں مولا میں نے سخت سوال کر دیا۔ کہا نعمان تجھے کیا پتا کہ میرے اوپر کتنی مصیبتیں آئی ہیں، کتنے مصائب آئے ہیں۔ عزادارو شرم کر کے نہ رونا، اپنی بلند آواز سے رونا۔ زہرا آپ کو دعا دینے کے لیے امام صادق فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بلند آواز سے روتا ہے، امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ایک بندہ اپنے منہ پہ رومال دے کے گریہ کر رہا تھا، میرے آقا قریب گئے، رومال ہٹایا، کہا تجھے شرم آ رہی ہے رونے میں؟ تو کربلا میں ہوتا، حسین کو دیکھتا، جب میرا جد آخری وقت میں گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکتا تھا، کبھی بائیں کبھی دائیں جاتا تھا۔ عزاداروں میں نے ایک روایت پڑھی ہے، مولا کے جملے بھی میں عرض کروں گا، میں نے ایک روایت پڑھی ہے، آپ اس سے پہلے یہ سنتے آئے ہیں، شاید ہم نے بھی پڑھا ہو، وہ بھی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ایک بہت بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کیا وجہ تھی عباس کا سر انہوں نے ایک خرجین میں رکھا تھا، نیزے پہ سوار نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ جناب زینب نے جب مدینے میں واپس آئی، جناب ام البنین کو بتائی، بی بی غش کر گئی۔ وجہ کیا تھی؟ جب بی بی ام البنین نے پوچھا، کہا کہ جناب زینب سے کہا زینب مجھے یہ بتاؤ، بشیر یہ کہتا ہے تیرے بیٹے کو ظالم نے ایک گرز مارا، عباس زین سے زمین پہ آیا۔ میں یہ بشیر کی بات سن کے متعجب ہوئی، مجھے میرا دودھ اور ضمیر اجازت نہیں دیتا میرے بیٹے کو کوئی ایک گرز مارے اور وہ زمین پہ گر جائے۔ زینب تو بتا۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے اماں عباس کے سر پہ گرز نہیں لگا تھا، عباس کا سر کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، عباس کا سر اس قابل نہیں تھا کہ نیزے پہ سوار کیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ دے، جی بھر کے گریہ کرو۔ میرے آقا سجاد نے نعمان سے کہا نعمان ہمیں مجھے سب سے بڑی مصیبت کس جگہ پہ آئی؟ الشام، 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 3 مرتبہ کہا۔ یہ تو آپ سنتے رہتے، اگلی باتیں آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ میرے آقا سجاد کہتے 7 مصیبتیں سجاد نے ایسی دیکھی اگر کوئی اور دیکھتا تو مر جاتا۔ کہا پہلی مصیبت میں نے یہ دیکھی جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے، یزید نے بدماشوں کو حکم دیا ننگی تلواریں، تیر اور نیزے لے کے آئے، ہماری پھوپھیوں کے سروں میں نیزے مارتے تھے اور ڈانس کرتے تھے، طبل بجاتے تھے، ہنستے تھے۔ حسین بن نمیر کو اس کمینے ہمارے ساتھ نے کہا اکبر کا سر لے جاؤ، زینب کو دکھاؤ۔ اجرکم اللہ، اللہ سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزادارو یہ تو پہلی مصیبت تھی، دوسری مصیبت سنو گے، تمہارے جگر میں طاقت ہے کہ دوسری مصیبت کو سن سکو گے۔ دیکھ کے میرے آقا کہتے ہیں اب نعمان ہمیں صبح سے یہ لے جاتے، ان گلیوں میں اور بازاروں میں پھراتے جن کے کوٹھے کی چھتوں پہ عورتیں سوار ہو جاتی، گرم پانی ہمارے اوپر پھینکتی، آگ ہمارے اوپر پھینکتی۔ میرے آقا نے دیکھ کر کہا میری طرف دیکھے، کہا نعمان ایک عورت نے آگ پھینکی جو میرے امامے کو لگ گئی، میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، میں آگ نہیں بجھا سکا۔ سجاد
چچا عباس کا سر کلثوم کی گودی میں رکھا، اور 3 ایسے سر تھے، ایک قاسم کا سر تھا، ایک اکبر کا سر تھا، ایک اصغر کا سر تھا۔ وہ سر لے کے سکینہ کے سامنے اور جناب فاطمہ کبریٰ کے سامنے لے کے گئے، سروں کو تماچے مارتے پھر زمین پہ پھینکتے۔ عزاداروں میرے مولا نے یہ جملہ نہ کہا ہوتا تو میں نہ پڑھتا، میں مر جاؤں۔ کیا جملہ تھا؟ میرے آقا کہتے ہیں نعمان وہ وقت بڑا مشکل تھا جب انہوں نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے میرے اکبر کے سر کو جب مارا، میں بھاگتا ہوا گیا، میں چاہتا تھا اکبر کا سر اٹھاؤں، ایک ظالم نے میری پشت پہ تازیانہ مارا، سکینہ دوڑتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے اللہ ہم کو کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں چوتھی مصیبت کہا نعمان، نعمان ہمیں اس بازار میں لے کے آئے جس میں بھیڑ زیادہ تھی۔ عزاداروں آپ سنتے رہتے ہیں نا، باب السعد سے لے کے آئے، نہیں نہیں میرے آقا فرماتے ہیں ہمیں باب الحلب سے داخل کیا، باب السعد سے گزارا گیا، باب الحلب میں بھیڑ زیادہ تھی۔ علامہ ملک اجاز پڑھا کرتے ہیں جب بازار میں چلتے چلتے بھیڑ اتنا زیادہ تھی، میرے آقا فرماتے ہیں میری شریف پھوپھیوں کے ماتھے کبھی بائیں دیوار پہ کبھی بائیں دیوار پہ جا کے لگتے۔ علامہ حسین بچارا مرحوم پڑھا کرتے تھے، جناب زینب چلتے چلتے شام کے بازار میں ایک کھجور کا درخت تھا، وہاں جا کے ماتھا ٹیکا۔ علامہ صاحب سے ایک سید نے ہاتھ باندھ کے پوچھا علامہ صاحب ہر تھکا ہوا آدمی پشت کا سہارا لیتا ہے، زینب نے ماتھے کا سہارا کیوں لیا؟ فرمایا بی بی کی پشت پہ اتنے نیزے تھے، اسی لیے جب مدینے آئی کہتی ہے نانا اٹھو، نانا کب سے بہرا، ذرا زینب کی حالت ہے، نانا اٹھو، نانا زینب کی حالت دیکھو، نانا زینب کی پشت پہ کربلا سے لے کر شام تک نیزے مارے گئے۔ عزاداروں، عزاداروں، 5ویں مصیبت میرے آقا سجاد نے دیکھ کر کہا نعمان یہ بڑی مصیبت تھی، کہا نعمان جب یزید کے سامنے ہمیں پیش کیا گیا نا، ہمیں ایک رسی میں باندھ دیا گیا، نعمان میرے لیے اس وقت بڑا قیامت خیز وقت تھا جب میری 4 سال کی بہن مرزا سکینہ جب بیویاں قد بلند کرتی، گلے میں رسی اٹک جاتی، کہتی سجاد سجاد سجاد، سکینہ سکینہ مر جائے گی۔ عزاداروں میرے ہاتھ کے جگر میں طاقت نہیں باقی چیزیں میں پڑھ سکوں، میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ اب جب رہائی مل گئی نا، رہائی مل گئی، عزاداروں جب رہائی مل گئی تو اس وقت وہ جملہ یاد رکھنا جب میں نے آیت پڑھی تھی، میرے آقا سجاد نے یزید سے کہا یزید میں پھوپھی سے پوچھوں گا، جب پھوپھی کے پاس آئے نا میرے آقا سجاد نے دیکھ کر کہا پھوپھی اماں مبارک ہو، پھوپھی اماں مبارک ہو، کہا بیٹا کس چیز کی مبارک؟ کہا پھوپھی اماں تو جنگ جیت گئی، یزید ہار گیا، پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی۔ کہا سجاد میرے 3 مطالبے ہیں، یزید کو کہو کہ 3 مطالبے جب تک نہیں مانے گا زینب شام سے نہیں جائے گی۔ کہا ایک خالی مکان، زینب 3 دن تک مجلس کرنا چاہتی ہے، بھائی کو پرسہ دینا چاہتی ہے، آپ اور میں مجلس
یزید